وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ انسان بدکاری سے کس طرح بچے، انسان بدکاری سے کس طرح بچے۔ بدکاری سے روکا گیا تو اس کے تمام جو راستے تھے ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو کل ایک حکم سنا ہم نے اس کے سلسلے میں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں جاؤ اور وہاں سے تمہیں یہ کہا جائے کہ یہاں سے لوٹ جاؤ، ابھی تمہارے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، یا گھر میں کوئی یہ محرم مرد جو ہے، جو مرد جو ہے وہ مرد نہیں ہے، یہاں صرف غیر محرم عورتیں ہیں، اندر سے اگر آواز آ جائے یا کوئی مرد موجود ہو اور وہ یہ کہے کہ میں ابھی ملاقات نہیں کر سکتا، تو فرض تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ لوٹ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر ایک بات یہ آئی کہ اگر ایسے گھر میں جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، رہائش نہیں اختیار کی ہے کسی نے، تو اس گھر میں اگر تم بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب چونکہ انسان کو بدکاری سے روکا جا رہا ہے تو بدکاری سے روکنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں، بدکاری سے روکنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان میں سے ایک بڑی بات جو ہے وہ بد نظری ہے۔ بد نظری ہے تو بد نظری چونکہ بدکاری کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ بدکاری کی جڑ کیا ہے؟ بد نظری۔ جب انسان بد نظری کرتا ہے، نظر اٹھا کر غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے تو بدکاری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا سب سے پہلا حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ، ایک تو حکم آ گیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو، اور دوسرا حکم آج دیا جا رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ وہ پست کر لیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے کچھ، اپنی نگاہوں میں سے کچھ کیا کر لیں؟ وہ پست کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے کیا ہے؟ ایک زہریلا تیر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو شخص باوجود دل کے تقاضے کی اپنی نظر کو پھیر لے، دل چاہتا ہے کہ وہ بد نظری کرے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ بد نظری نہیں کرتا بلکہ اپنی نظر کو کیا کر لیتا ہے؟ پھیر لیتا ہے، تو پھر میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دیتا ہوں کہ جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے۔ یہ کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان، اتنا پختہ ایمان عطا فرماتے ہیں کہ جس کی لذت وہ کہاں محسوس کرتا ہے؟ اپنے دل کے اندر۔ اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس طرح حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر بغیر ارادے کی اچانک جو ہے کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لیں۔ اگر بغیر ارادے کے کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ رہی ہے تو کیا کرے؟ اپنی نظر اس طرف سے کیا کر لے؟ پھیر لے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے، پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے اور دوسری گناہ ہے۔ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری گناہ ہے۔ یہ کب ہے؟ کہ جب پہلی نظر اچانک پڑ جائے اور بغیر ارادے کی ہو، لیکن اگر پہلی نظر بھی کیا ہو؟ نیت کے ساتھ ہو، ارادے کے ساتھ ہو، فرمایا پہلی نظر پھر معاف نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کون؟ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں؟ وہ حفاظت کریں، یعنی نفس کی خواہشات پوری کرنے کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں، نفس کی خواہش پوری کرنے کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ رکھنا ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پست کریں وہ اپنی نظروں میں سے کچھ، وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کریں فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کیا؟ نظروں کو نیچے رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ان کے لیے کیا ہے؟ زیادہ پاکیزہ ہے۔
ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے بما ان کاموں کی، یصنعون جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور کہہ دیجیے آپ ایمان والی عورتوں سے، یغضضن کہ وہ پست کریں، من ابصارہن اپنی نگاہوں میں سے کچھ۔ اوپر تو مردوں کے لیے جو حکم آیا کہ مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو کیا کرو، جھکا لو، اپنی نظروں کو نیچے کر لو، تو یہ اس حکم میں تو عورتیں بھی شامل تھی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں احکام آئے ہیں وہاں جو ہے مردوں کو خطاب ہے، اور اس کے ساتھ عورتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو مردوں کو کہا کہ نظریں نیچی کر لے، اس حکم میں تو عورتیں بھی آ گئی تھی، لیکن عورتوں کے حکم کو علیحدہ بیان کیا۔ کیوں؟ اس حکم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے عورتوں کا ذکر کیا کیا، علیحدہ کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا اپنے محارم کے علاوہ یعنی جو غیر محرم مرد ہیں ان کو دیکھنا، ان کی طرف دیکھنا، یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اپنے محارم کے علاوہ غیر محرم مرد کی طرف کے دیکھنا کیا ہے، حرام ہے۔ اب یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، چاہے بری نیت سے ہو یا بری نیت سے نہ ہو، تو کسی بھی طرح سے دیکھنا عورت کے لیے، غیر محرم مرد کو دیکھنا یہ کیا ہے، حرام ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی ہے۔ کیا ہے؟ نابینا صحابی۔ جب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ تم پردہ کرو، کیا کرو، پردہ کرو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہے، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں، پھر ہم ان سے پردہ کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، کیا تم بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے؟ تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو، تم تو ان کو پہچان سکتی ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، اگر فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر غیر محرم مرد کو عورت دیکھ سکتی ہے۔ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مسجد نبوی کے احاطے میں کچھ حبشی نوجوان عید کے روز اپنا کھیل دکھا رہے تھے، اپنا جنگی کھیل دکھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو دیکھنے لگے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں اس کھیل کو دیکھتی رہی، اور تب تک دیکھتی رہی جب تک کہ خود اکتا نہ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے دیکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ دیکھ سکتی ہے غیر محرم مرد کو، اگر فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو غیر محرم مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن نہ دیکھے تو یہ بہتر ہے، نہ دیکھے تو یہ بہتر ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ چلے آگے فرمایا کہ قل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو کیا کر لے ہو، نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں، حفاظت کریں۔ بس اسی طرح کہ نفس کی خواہش کو پورا کرنے کی جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں اس سے کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہ کریں، ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہ کریں، سجاوٹ کو بھی ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جن حصوں پر سجاوٹ کی جاتی ہے اس کو بھی ظاہر نہ کریں، بلکہ کیا کریں۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے غیر محرم مرد کے سامنے اپنے آپ کو یا تو کسی بڑی چادر سے چھپا لے یا پھر کوئی برقع وغیرہ پہن لے، تاکہ اس کی زینت اور اس کی زینت کے جو مواقع ہیں، جہاں جن جن حصوں پر زینت اپنائی جاتی ہے، جسم کے جن جن حصوں پر زینت اختیار کی جاتی ہے ان کو بھی چھپانا ہے، اور جو زینت اختیار کی ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے، چھپانا ہے۔ الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو اس میں سے کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، سوائے اس کے جو اس میں سے کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ یعنی حکم تو یہی ہے کہ غیر محرم مرد کے سامنے عورت اپنے آپ کو کسی بڑی چادر سے چھپا لے، ڈھانپ لے، یا پھر برقع وغیرہ اوڑھ لے، تاکہ غیر محرم مرد کے سامنے اس کا جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ لیکن اگر کام کاج کی مجبوری میں ہتھیلی یا چہرہ کیا ہو جائے،
کھل جائے، یہ ظاہر ہو جائے یا اچانک کھل جائے، فرمایا کہ اس کی کیا ہے، الا ما ظہر منہا، اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، اتنا کر سکتی ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں، اتنی سی اجازت دی کہ زینت کے مواقع کو اور زینت کو چھپائے رکھے، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو اس میں سے کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، فرمایا اس کی گنجائش ہے، یعنی کام کر رہی ہے یا کوئی مجبوری ہے، تو مجبوری کی حالت میں اگر چہرہ چھپ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اور ہتھیلیاں کیا ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ مردوں کو حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مرد اپنی نظروں کو کیا کریں، جھکا لیں، مرد اپنی نظروں کو نیچے کر لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔